میں دیکھ چکا تھا کہ ویٹر اس کی ٹیبل پر جوس کا گلاس رکھ کر گیا ہے، شاید وہ شراب نہیں پیتی تھی، فریش جوس کوئی سا بھی۔ میں نے مسکرا کر کہا۔ اس نے ویٹر کو بلا کر جوس کا آرڈر دیا اور پھر میری طرف دیکھ کر بولی، میرا نام ثنا ہے اور آپ کا نام کیا ہے؟ اس کی بات سن کر میں سوچنے لگا کہ میں اس کو کیا نام بتاؤں۔ وہ میرے جواب کی منتظر تھی۔ وجے کمار بتا دو۔ وہی مدم سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اچانک میں نے اسے چونکتے ہوئے دیکھا۔ وہ بڑی ہی گہری نظروں سے میری جانب دیکھنے لگی۔ دوسرے لمحے اس کے ہونٹوں پر تنزیہ مسکراہٹ ظاہر ہوئی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے اس نے سرگوشی سن لی ہو۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ نام نہیں بتانا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس نے ایک بار پھر اپنی خوبصورت مسکراہٹ میری طرف اچھالتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، مجھے وجے کمار کہتے ہیں۔ میرا نام سن کر اس کے ہونٹوں پر نہایت معنی خیز مسکراہٹ ظاہر ہوئی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ کہہ رہی ہو کہ مجھے بیوقوف بنانا آسان نہیں، میں سب جانتی ہوں۔ نہ جانے کیوں میری چھٹی حص کہہ رہی تھی، ثنا کوئی آسان شکار نہیں، جو وہ نظر آتی ہے وہ ہے نہیں۔ بہت خوبصورت نام ہے آپ کا، غالباً آپ انڈیا سے ہیں۔ جی بالکل، میں نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ اس بار اس نے میری طرف ایسی نظروں سے دیکھا کہ جیسے اسے میری بات پر یقین نہ آیا ہو۔ بہت خوب مسٹر وجے، ثنا آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ میری جانب بڑھا دیا۔ جیسے اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے ہاتھ بہت گرم تھا، جیسے کوئی بہت گرم چیز میں نے پکڑ لی ہو۔ کسی خوبصورت لڑکی کا ہاتھ تھامنے میں جس طرح کا احساس ہونا چاہیے، ثنا کا ہاتھ تھامتے ہی میں نے ایسی کوئی کیفیت محسوس نہیں کی، لیکن نہ جانے کیوں مجھے قبرستان کی ویرانی محسوس ہوئی۔ لیکن مجھے کیا، مجھے تو اسے گھیر کر گرجا گھر کے پیچھے لے کر جانا تھا۔ ثنا تم بہت خوبصورت ہو، میں نے اپنے لہجے کو نشیلا بناتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی اس کی طرح نہایت خوبصورت تھی، لیکن میں اس کی طرف سے مشکوک ہو چکا تھا۔ آپ بھی کچھ کم نہیں ہیں مسٹر وجے، ذرا نوازی ہے آپ کی، میں نے اسے مکھن مارتے ہوئے کہا۔ کل آپ کیا کر رہی ہیں مس ثنا؟ میں نے اسے گھیرنے کی ابتدا کرتے ہوئے کہا۔ کچھ خاص نہیں، میں اس شہر میں بالکل نیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس شہر میں گھمائیں۔ قدرے توقف کے بعد میں نے کہا، جی ضرور، کل دوپہر 3 بجے میری گاڑی آپ کو پک کرے گی۔ اب مجھے چلنا چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور میں اسے جاتا دیکھتا رہا جیسے وہ میری نظروں سے اوجھل ہوئی۔ میں نے اپنی نظر ثنا کی کرسی کی جانب گھمائی۔ یہ دیکھ کر میں اچھل پڑا۔ ثنا کی کرسی پر وہی سیاہ پوش لڑکی اب بیٹھی ہے۔ سیاہ پوش لڑکی اپنی بڑی سیاہ آنکھوں سے مجھے ستائشی نظروں سے گور رہی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب میں نے اسے بغیر نقاب کے دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ بہت خوبصورت، گویا کہ رنگ سفید نہ تھا، مگر گندمی رنگ کے باوجود ایک کشش موجود تھی۔ اس کے چہرے پر اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں دیکھ کر مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ آنکھیں میں نے کہیں دیکھی ہیں، لیکن ہزار ذہن پر زور دینے کے باوجود بھی مجھے یاد نہ آیا۔ بہت اچھے جا رہے ہو، وہ مسکرا کر بولی۔ آپ یہاں؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیوں، اس میں حیرت کی بات کیا ہے؟ تم ہماری طاقت کو نہیں جانتے۔ خیر چھوڑو ان فضول باتوں کو، کل جب اس کے ساتھ جاؤ گے تو بہت دھیان سے کام کرنا، اور ہاں وہ جو نظر آتی ہے وہ ہے نہیں، بہت احتیاط برتنا۔ اس کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ آپ بے فکر رہیں، جبلی بہت دھیان سے کام کرے گا۔ شاباش، اب میں جاتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر جانے والے راستے کی طرف چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں کافی دیر اسی میز پر بیٹھا رہا اور اس فلور پر موجود لوگوں کی حرکات کا جائزہ لیتا رہا، اور جب میں تھک گیا تو اسی ہوٹل میں بک اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا جس کی رہنمائی ایک ویٹر نے کی تھی، اور رات میں ویٹر حسب وعدہ میرے کمرے میں آ گئی۔ وہ رات میرے لیے نہایت یادگار ثابت ہوئی تھی۔ اس کی قربت کا ایک ایک لمحہ آج بھی میرے ذہن پر نقش ہے۔ وہ ایک واقعی بھرپور لڑکی تھی جس میں غضب کی بلا خیزی تھی، جس نے واقعی مجھے اسیر کر کے رکھ دیا تھا۔ جب وہ میرے پاس سے گئی تو میرا جوڑ جوڑ نڈھال ہو رہا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ میں کسی منہ زور اور سرکش گھوڑے کی سواری کر کے آ رہا ہوں۔ جاتے جاتے اس کے چہرے کے تاثرات اس بات کی گماسی کر رہے تھے کہ اسے گھڑ سوار بہت پسند آیا ہے۔ دوسرے دن دوپہر 3 بجے ثنا کی گاڑی آ گئی تھی۔
اس روز میں نے کوشش کی کہ ثنا کسی طرح متاثر ہو جائے تاکہ وہ میرے ساتھ گرجا گھر آنے کے لیے تیار ہو جائے۔ چنانچہ میں نے ڈریس اپ ہونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ پیلے رنگ کے سوٹ میں کسی ریاست کا پرنس معلوم ہو رہا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلا تو اسی سیاہ پوش کی سرگوشی میرے کانوں سے ٹکرائی، جبلی یہ تمہارا امتحان ہے، اگر تم کامیاب ہوئے تو سمجھنا آقا ابلیس کے خاص چیلے کہلاؤ گے۔ یہ آقا ابلیس میں پہلی بار سن رہا ہوں تمہارے منہ سے، میں نے کمرے سے باہر نکلتے ہوئے کہا۔ ہم سب کا آقا جس نے آج تک ہم کو درشن نہیں دیے، اس کے لہجے میں حسرت تھی۔ اچھا، میں نے حیران ہو کر سر ہلاتے ہوئے کہا، یاد رکھنا تم جیسے ہی اس کی گاڑی تک پہنچو گے میری آواز تم سے دور ہو جائے گی، پھر تم کو اپنی عقل خود لڑانی ہے۔ دور ہو جائے گی مطلب؟ میں نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا۔ سیاہ پوش لڑکی نے کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ میں گاڑی تک پہنچ گیا۔ اس کی گاڑی بھی اس کی طرح شاندار تھی، اس سے صاف پتا چلتا تھا کہ وہ نہایت امیر ہے۔ میرے پہنچتے ہی ہوٹل کے ایک ویٹر نے لپک کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور میں اس میں بیٹھ گیا۔ ایک بات میرے لیے نہایت حیرت انگیز تھی، ثنا کی کار کا رنگ نہایت سرخ تھا، جیسے کہ انسانی خون ہو، کہ جیسے کسی نے کار کو تازہ تازہ انسانی خون سے نہلایا ہو۔ کار میں میرا استقبال کرنے کے لیے ثنا موجود تھی۔ ثنا نے سرخ رنگ کی فراک پہن رکھی تھی۔ ثنا نے تیار ہونے میں ضرورت سے زیادہ محنت کی تھی۔ نہ جانے کیوں ثنا کو دیکھ کر خوف کی ایک سرد لہر میرے اندر دوڑ گئی۔ نائس، یو آر ویری اسمارٹ، اس نے مسکرا کر میری تعریف کرتے ہوئے کہا۔ آپ بھی کچھ کم نہیں، کس پر بجلیاں گرانے کا ارادہ ہے؟ میں نے بھی اسی لہجے میں کہا۔ میری بات سن کر وہ ہنس پڑی۔ اسے ہنستا دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا، بلکہ یوں کہنا زیادہ مناسب ہوگا کہ میں نے زندگی میں اتنی خوبصورت ہنسی نہیں دیکھی تھی۔ آپ پر ہی بجلیاں گرانے کا ارادہ ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ ہم تو ویسے ہی آپ سے گائل ہو چکے ہیں، میں نے کسی روایتی عاشق کی طرح ڈائیلاگ مارتے ہوئے کہا۔ شاعری کر رہے ہو یا بیوقوف بنا رہے ہو؟ وہ مسکرا کر بولی۔ نہیں، سچ بول رہا ہوں، باتیں اچھی بنا لیتے ہو۔ اچھا چھوڑو، کہاں چلیں؟ میں چاہتا ہوں پیرس گھومیں، اس کے بعد اس پرانے گرجا گھر کو بھی دیکھنا چاہتا ہوں جو کہ اسیب زدہ مشہور ہے۔ اس گرجا گھر کے بارے میں کیا جانتے ہو تم؟ زیادہ نہیں، بس اتنا کہ وہ اسیب زدہ ہے اور ویران ہو چکا ہے، میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ گرجا گھر پیرس کا سب سے قدیم گرجا گھر ہے۔ اب وہاں عبادت نہیں ہوتی بلکہ لوگ وہاں شکتیاں دان دینے جاتے ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، آؤ میں تمہیں یہ شہر گھماتی ہوں، اس نے میرے سوال کو سرے سے نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اس کی بات سے میں سوچ میں پڑ گیا کہ یقیناً وہ گرجا گھر ضرور بہت پر اسرار جگہ ہے، ورنہ چلکاش اور سیاہ پوش لڑکی ثنا کو گرجا گھر کے پیچھے لانے کو نہ کہتے۔ کیا ان کے پاس اتنی قوتیں نہ تھی کہ وہ ثنا کو خود لا سکے، یا ثنا کے پاس ان سے زیادہ قوتیں ہیں؟ ثنا بھی میری سمجھ سے باہر تھی، ضرور اس کے پاس بھی ایسا کچھ تھا جس کی وجہ سے سیاہ پوش لڑکی نے مجھے ہوشیار رہنے کو کہا تھا۔ وہ کیا چیز تھی میں نہیں جانتا تھا، بس میں تو اتنا جانتا تھا کہ سیاہ پوش لڑکی اور چلکاش میرے مالک تھے۔ جو انہوں نے مجھے کہا ہے مجھے کرنا ہے۔ ثنا نے مجھے پیرس شہر گھمانا شروع کر دیا تھا۔ اگر پیرس کو خوابوں کی جنت کہا جائے تو کم نہ ہوگا۔ اگر آپ سمندر کا نظارہ کریں تو وہ نظارہ آپ کے لیے دنیا کا حسین ترین نظارہ ہوگا، اور بہت سی قابل دید جگہ جن میں گھما پھرا جا سکتا ہے۔ غرض شام تک میں تھک کر چور ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک میری سیر پوری نہیں ہوئی تھی۔ ثنا بھی کافی تھک چکی تھی، جو کہ اس کے چہرے سے ظاہر تھا۔ گرجا گھر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے بھرپور تھکن کے باوجود جانے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ ہم دونوں اس وقت کار میں بیٹھ چکے تھے۔ ضرور، مگر پہلے ایک ڈرنک ہو جائے۔ آج میں تمہیں ایک ایسا ڈرنک پلواؤں گی جو کہ تمہاری ساری تھکن دور کر دے گا، اس نے مسکراتے ہوئے نہایت معنی خیز لہجے میں کہا۔ اس کے بدلے ہوئے لہجے کو محسوس کر کے میں چونک سا پڑا، لیکن مجھے کوئی فکر نہ تھی، لیکن میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ آج ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، یہ ڈرنک سردی میں تمہیں گرما دے گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ واقعی پھر تو ضرور پینا چاہیے، میں نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اور کیا بات ہے اس مشروب میں؟ میں نے چند سیکنڈ کے بعد دوبارہ پوچھا۔ وہ ڈرنک پوری دنیا میں نہیں سوائے ایک جگہ کے، اس کے اثرات بہت فائدہ مند ہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے کار اسٹارٹ کر دی۔ اس کی ڈرائیونگ بہت شاندار تھی۔ اس کا اندازہ مجھے ہو گیا تھا۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔
تقریباً آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد اس نے کار ایک ویران اور سنسان سڑک پر روک دی۔ میں ابھی اس سے کار روکنے کی وجہ پوچھنے ہی والا تھا کہ میری نظر اپنے بائیں جانب پڑی۔ نظر پڑتے ہی میں چونک گیا اور خوف کی ایک سرد لہر مجھے اپنے اندر دوڑتی محسوس ہوئی۔ میرے بائیں جانب ایک قبرستان تھا۔ قبرستان کے اندر جلتے بڑے بڑے دیے کی روشنی میں قبریں صاف نظر آ رہی تھی۔ میں سمجھ چکا تھا کھیل شروع ہو چکا ہے۔ ثنا شاید میری اصلیت سے واقف ہو چکی ہے اور مجھے یہاں ختم کرنے لائی ہے۔ میں زباتا کو آواز دینے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ میں بری طرح سے چونک پڑا۔ ڈرو مت، سامنے دیکھو، اس نے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ونڈو اسکرین سے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا تو میرے اندازے کے مطابق قبرستان سے قریب ایک فلانگ کے فاصلے پر ایک چمکتا سائن بورڈ نظر آ رہا تھا جس پر بڑے بڑے حرفوں میں BAR لکھا نظر آ رہا تھا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے وہ ڈرنک ملتا ہے۔ ثنا مسکرائی۔ نہ جانے کیوں میرے دل میں عجیب و غریب کیفیت کا نزول ہو رہا تھا۔ ثنا کی شخصیت لمحوں بھر میں مجھے پراسرار معلوم ہونے لگی تھی۔ آخر اس ویرانے میں، اس قبرستان کے راستے میں بار کھولنے کا مقصد کیا تھا؟ میں اپنی حیرت چھپا نہ سکا اور پوچھ بیٹھا، یہ بار ہماری اپنی ہے، یہ ڈرنک بہت ہی خاص ہے اور غیر قانونی پروموٹ کیا جاتا ہے، اس لیے پولیس کے ڈر سے یہاں کھولا ہے اور کوئی ایسی خاص بات نہیں، اس نے عام سے لہجے میں کہا۔ نہ جانے کیوں مجھے اس کا یہ جواب بے وزن اور کھوکھلا محسوس ہوا۔ نہ جانے کیوں مجھے یوں محسوس ہوا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، لیکن کیوں اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے زباتا کو بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب چلے، وہ میری طرف دیکھ کر بولی۔ ضرور، کیوں نہیں۔ اتنا کہہ کر میں نے دل ہی دل میں زباتا کو آواز دینا شروع کر دی۔ آواز دینا ہی تھی کہ میرا جسم گرم ہونا شروع ہو گیا، جو کہ اس بات کا اعلان تھا کہ زباتا بس آ رہی ہے۔ اسی وقت ثنا نے اپنا دایاں ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا، اپنی خوبصورت سی آنکھوں سے مجھے گھورنا شروع کر دیا۔ میں نے محسوس کیا کہ ان آنکھوں سے جیسے ننھی منی چنگاریاں نکل رہی ہوں، جیسے کہہ رہی ہوں کہ تم کسی کو بھی بلا لو مگر میرے چنگل سے بچ نہیں سکو گے۔ اسی وقت میرا جسم گرم سے سرد پڑنا شروع ہو گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ زباتا واپس جا رہی ہے۔ چلیے، کہاں کھو گے؟ وہ میری طرف دیکھ کر نہایت معصوم انداز میں مسکرائی۔ اس کی مکاری اور بولے پن سے میرا خون کھول اٹھا، مگر مجبوری تھی، اب تو کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ لاچار میں بھی اس کے ساتھ گاڑی سے اتر گیا۔ گاڑی کا دروازہ بند کرتے ہوئے میں نے گوشت کے جلنے کی بو محسوس کی۔ خوف کی لہر میرے اندر دوڑ گئی۔ کیا اس نے زباتا کو مار دیا تھا؟ کیا ثنا چلکاش اور سیاہ پوش لڑکی سے زیادہ طاقتور تھی؟ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا، جبکہ اس کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ بار کے اندر کا منظر بالکل وہی تھا جیسا ہونا چاہیے۔ اندر ایک خوبصورت فانوس چھت کے درمیان لٹکا جھلملا رہا تھا۔ بار میں ایک 60 سالہ بوڑھا مستی میں بار کے چکنے فرش پر مہو رقص تھا۔ ثنا مجھے لے کر اس کاؤنٹر کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی جہاں شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی تھی۔ بار کے اندر عجیب طرح کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ لوگ تو موجود تھے لیکن اپنی اپنی جگہوں پر اپنی میزوں پر بیٹھے سر جھکائے ہوئے تھے۔ کاؤنٹر کے دوسری جانب ایک لڑکی کھڑی تھی جس کی پشت ہماری جانب تھی۔ ثنا نے کاؤنٹر کے پاس پہنچ کر کھنکھارا تو وہ لڑکی ہماری جانب مڑ گئی۔ اسے دیکھ کر میری عقبت روشن ہو گئی۔ لڑکی نہایت دلکش اور خوبصورت تھی۔ اس نے نہایت بریک رنگ کا لباس زیب تن کیا ہوا تھا جس سے اس کا دہکتا جسم صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ ثنا کو دیکھ کر سیدھی اس کی جانب بڑھی۔ یس میڈم۔ اس کی آواز نہایت خوبصورت تھی۔ میں اس دلکشی اور سحر میں کھو گیا۔ وہ لے آؤ آب حیات۔ ثنا اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی۔ آب حیات کا سن کر وہ چونک پڑی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے خوبصورت چہرے پر لرزہ طاری ہو گیا، لیکن وہ مجھ سے کچھ نہ بولی اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں کے ساتھ کاؤنٹر سے چھوٹا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ 2 منٹ بعد وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی جس کے اندر عجیب طرح کا محلول تھا جو کہ تھوڑی تھوڑی سیکنڈ میں رنگ بدل رہا تھا۔ اسے پی لو، یہ دیوتاؤں کا مشروب ہے جو تمہاری کھوئی شخصیت واپس دے گا، تمہیں یاد دلائے گا کہ تم جبلی نہیں ہو، پرنس احسن نہیں ہو۔ یہ کہہ کر اس نے میرے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی بات سن کر میں چونک پڑا تو گویا وہ سب کچھ جانتی تھی۔ جیسے اس نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا، اسی لمحے ایک بجلی سی میرے اندر دوڑ گئی۔ اسی وقت ایک تیز چیخ کی آواز میرے کانوں میں گونجی
اور میں گھبرا گیا۔ چیخ کی آواز نسوانی تھی، مجھے یوں لگا کہ جیسے وہ آواز میں نے کہیں سنی ہے، یہ مشروب پیو۔ اس نے مشروب گلاس میں نکال کر دیتے ہوئے مجھے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ میں ہچکچایا، لیکن دوسرے لمحے میں نے دیکھا کہ ثنا کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے اور بجلی کی تیز لہر میرے اندر دوڑنے لگی ہے۔ ثنا کی آنکھوں سے نکلتی شعاؤں نے جیسے مجھے بے بس کر دیا تھا کہ میں حکم کا غلام ہوں، میں حکم نہ مانوں گا تو وہ شعائیں مجھے جلا دیں گی۔ پھر میں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ مشروب پی لیا۔ وہ مشروب نہایت فرحت بخش تھا، یوں لگا کہ جیسے کسی نے خوشبو سے میرے جسم و جان کو معطر کر دیا ہو۔ پھر مجھے سب کچھ یاد آ گیا کہ میں کیا ہوں۔ ایک ایک بات، سب کچھ میرے دل میں ثنا کے لیے عقیدت محسوس ہونے لگی تھی۔ اب کیسا لگ رہا ہے؟ وہ مسکرا کر بولی۔ بہت اچھا لگ رہا ہے، میں احسان مند ہوں۔ تو پھر احسان کا بدلہ اتارنا ہوگا مجھے مکتی دے کر۔ میں 500 سالہ زندگی کا عذاب کاٹ کر تھک چکی ہوں۔ اس کے لہجے میں تھکن عیا تھی۔ کیا مطلب؟ میں چونک پڑا۔ مطلب میں سمجھاتی ہوں، میرے پاس بہت قوت ہے۔ سیاہ پوش لڑکی وہ دراصل کانتا ہی ہے۔ تم سے بدلہ لینے کے لیے ایک تیر سے 2 شکار کرنا چاہتی تھی۔ وہ تمہارے ذریعے گرجا گھر میں مجھے بلا کر میری بلی دیتی۔ اگر میں گرجا گھر میں داخل ہو جاتی تو پھر کوئی قوت مجھے تمہارے ہاتھوں ذبح ہونے سے نہیں روک سکتی تھی۔ میری موت ہوتے ہی وہ تمہیں بھی مار دیتی، تمہارے اور میرے خون سے غسل کرتی اور میری ساری قوتیں اس کو مل جاتی۔ لیکن اب وہ قوتیں میں تم کو دوں گی اپنی مکتی کے لیے۔ مگر کیوں؟ میں نے حیرت سے کہا۔ وہ اس لیے کہ میں سکون سے مر سکوں۔ میں نے 500 سال کی طویل زندگی گزاری ہے، اب میں تھک چکی ہوں۔ 500 سال، میں نے بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ میری آنکھوں میں بے یقینی محسوس کر کے وہ دھیرے سے مسکرائی اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد بولی، میری یہ قوتیں میری 500 سالہ ریاست کا نتیجہ ہے جو میں تم کو دے رہی ہوں۔ جب تم اس زندگی سے تھک جاؤ میری طرح تو یہ قوتیں کسی اور کو دے دینا۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے ہاتھ کا دباؤ سختی سے میرے ہاتھ پر دینا شروع کر دیا۔ اسی وقت مجھے ایک جھٹکا سا لگا، یوں لگا کہ جیسے اس کی آنکھوں سے شرارے نکل کر میری آنکھوں میں منتقل ہو رہے ہوں۔ مجھے اپنے اندر ایک تبدیلی سی محسوس ہونے لگی، ایسا لگا میرے اندر 1000 پاور کا کرنٹ دوڑنے لگا ہو۔ اچانک میں ثنا کو دیکھ کر چونک پڑا۔ اس کے وجود پر بڑی تیزی سے بڑھاپے کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ جیسے ہی اس نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو یہ دیکھ کر میں چونک پڑا کہ ثنا کی جگہ ایک بڑھیا بیٹھی ہے۔ میرا وقت قریب ہے، اب تم بے تحاشا قوتوں کے مالک ہو۔ وہ کرہاتے ہوئے بولی، تمہارا شکریہ ثنا، اب میں انتقام لے سکوں گا۔ میں اپنے اندر قوتوں کا خزانہ محسوس کر رہا تھا، مگر ثنا نے کوئی جواب نہ دیا، اس کی آنکھیں بند تھی۔ اچانک اس کا جسم پھڑپھڑانے لگا، کچھ لمحوں میں اس کا جسم راکھ کے ڈھیر کی طرح بکھر گیا۔ ثنا کو بکھرتے دیکھ کر میں وہاں سے اٹھ گیا، ایک لمحے کے لیے اس پر نظر ڈالی اور بار سے باہر نکل آیا۔ تھوڑی ہی دور چلا ہوں گا کہ میں نے مڑ کر بار کی طرف نظر ڈالی، لیکن اب وہاں کچھ نہ تھا۔ ہاں البتہ ثنا کی کار ضرور کھڑی تھی۔ میں نے کار اسٹارٹ کی ہی تھی کہ میرے کانوں میں ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، جو کہ ثنا کے سوا کسی کی نہ تھی۔ جب تم کو مکتی کی ضرورت ہو، زندگی سے تھک جاؤ تو اپنی قوتیں کسی اور کو دے دینا، میری طرح تم بھی بربرا جاؤ گے۔ یہ قوتیں صرف ظلم کرنے سے بڑھتی ہیں، نیکی کا خیال دل میں آیا تو قوتیں ختم ہو جائیں گی۔ آواز خاموش ہو چکی تھی۔ دوسرے دن میں نے سامان باندھا اور پاکستان جانے والے طیارے میں سوار ہو گیا۔ جہاز ایئرپورٹ سے ٹیک اپ کر گیا۔ تھوڑی ہی دیر میں مسافروں کو مختلف قسم کے مشروبات دیے جانے لگے تھے کہ مجھے کچھ آوازیں سنائی تھی۔ پھر مجھے تیز تیز قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ میں نے دیکھا کہ 2 نوجوان جنہوں نے انتہائی قیمتی 3 پیس سوٹ پہن رکھے تھے اور شکل و صورت سے پیشہ ور گنڈے لگ رہے تھے، دونوں کے ہاتھوں میں گنیں تھی۔ ہمیں مسافروں سے کوئی دشمنی نہیں، مگر ہوشیاری کی صورت میں اس کی کھوپڑی میں سوراخ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی۔ پہلا گنڈا سرد لہجے میں بولا۔ اتنا کہتے ہی وہ کیبن میں گھس گئے۔ ان کے کیبن میں جاتے ہی ایک اور نوجوان جس کے ہاتھ میں بم تھا سیدھا اندر داخل ہو گیا اور سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ مسافروں کی حالت نہایت خراب تھی، عورتوں اور بچوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ اسی وقت پائلٹ کی آواز سنائی تھی جو کہ خوف سے بھری تھی۔
حاضرین، یہ جہاز اغوا ہو چکا ہے، آپ اپنے حوصلوں کو قائم رکھیں، ہم ان سے بات کر رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ مسافروں کی چیخیں نکل گئی۔ مجھے ان کی پرواہ نہ تھی، میں تو جانتا تھا کہ یہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لیکن مسافروں کے چہرے پر خوف و دہشت تھی۔ یہ چیز بھی ان کے لیے روح فرسا تھی کہ جہاز اغوا ہو کر کسی نامعلوم منزل کی طرف جا رہا ہے۔ میں نے اطمینان سے جیب سے چوئنگم نکالا اور منہ میں رکھ لیا۔ دوسرے مسافر بھی میرا سکون اور اطمینان دیکھ کر حیران تھے۔ اچانک میری نظر کھڑکی کی طرف دور روشنیوں پر پڑی۔ ایک سیاہ ہیبلا تیزی سے گردش کرتا ہوا میری کھڑکی کی طرف آ رہا ہے۔ جیسے وہ کھڑکی کے نزدیک آیا، اس ہیبلے کے اندر مجھے کانتا کی صورت دکھائی دی۔ وہ بالکل شیشے کے قریب آ کر مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں میرے لیے حقارت اور نفرت تھی۔ وہ گھرا کر بولی، یہ سارے لوگ میرے بھیجے ہوئے ہیں، یہ لوگ انسان نہیں بدروحیں ہیں جو جہاز کو تباہ کر دیں گی۔ یہ ہائی جیکر کے روپ میں 2 گنا غار بدروحیں ہیں جو کہ کسی بھی صورت رحم نہیں کرتی۔ میرا انتقام تم سے پورا ہو جائے گا۔ اس کے انکشاف سے میں چونک گیا۔ یہ جاننے کے بعد کہ یہ لوگ انسان نہیں ہیں، میں چکنا ہو گیا۔